دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید احکام دنیا میں مردہ، اس کی بیوی کا نکاح جائز ہے، اس کا مال تقسیم ہوگا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور شہیدی حقیقی اس کا تو غسل بھی ہوگا، حکمی کا غسل نہیں ہوتا، میں تفصیل کر لوں گا۔ جو میدان میں مارکے میں مارا جاتا ہے، ڈاکو قتل کرتے ہیں، مسلمان ناحق ظلم کر کے اس کو مارتے ہیں، اس کے کپڑے وہی رہیں گے، غسل نہیں ہوگا، خون سمیت دفن کیا جائے گا، جنازہ ہوگا حنفیہ اور جمہور کے یہاں۔ لیکن جو لوگ علم کے طلب میں مرا وہ بھی شہید، جو خاتون زچگی میں مری وہ بھی شہید، جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مرا وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، ایسے 45 سے لے کے 60 تک شہداء ہے۔ لیکن یہ شہداء حقیقی ہے، حکمی نہیں ہے۔ دنیا کے احکام جاری ہو جائیں گے، ان لوگوں کے کپڑے بھی اتارے جائیں گے اور نہلائے جائیں گے۔ فقہ کے اندر نور الہدیٰ سے لے کے ہدایت تک تفصیلات موجود ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ شہید کی حیات برزخی ہے، شہید کی حیات قبری ہے، شہید کی حیات اخروی ہے، شہید کی حیات روح اور جسد دونوں کی ہے۔ اور چونکہ قبر دنیا میں ہے تو بعض بزرگوں کی عبارات میں حیات دنیاوی لکھا ہے، کوئی تضاد نہیں آپس میں، بلا وجہ تضاد پیدا کیا گیا ہے۔ شہید امتی ہے اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عام مردہ مت کہو، تو انبیاء علیہ السلام جو ان کے سردار و سرتاج ہیں، جن کے اتباع میں شہادت ملتی ہے، اور یہ قاعدہ لکھا ہے طحاوی نے شرح العقائد کے اندر کہ ہر رسول اور نبی انجام کار شہید ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی غزوہ خیبر میں زینب بنت اسلم نے کھانے میں زہر دیا تھا سن 60 میں، 3 سال بعد سن 10 میں اس کا زور ہو گیا اور اس سے وصال ہوا ہے۔ تو محدثین لکھتے ہیں درجات شہادت بھی عطا ہے۔ اتنا فرق کہ شہید کی حیات عبارت النص سے ثابت ہے اور انبیاء کی حیات دلالت النص سے، اقتضاء النص سے اور اشارات سے ثابت ہے۔ اصول آپ پڑھ چکے اپنی جگہ۔ اس شہادت کا تعلق دنیا کے ساتھ اعزازاً ہے اور آخرت کے ساتھ حقیقتاً ہے۔ یہ سمجھنا کہ روح اور جسد کا تعلق نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ مسند احمد کی حدیث کتاب الجنائز مشکات کے اخیر میں براء ابن عازب کے حوالے سے ہے، ثم یعاد روح الی جسدہ، اور اس پر ہم پہلے کلام کر چکے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ شہداء دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جیسے کہ بعض مفسرین نے لاوبالی پن کا ثبوت دیا ہے، اور اسے کیا گلا بہ کی ہند، قاری ثناء اللہ صاحب غیر محتاط چل رہا۔ ان اولیاء اللہ احیاء یتصرفون فی اقطار الارض کیف یشاؤون وینصرون اعداءهم یدمرون اعداءهم وینصرون انصارهم کذب و افتراء وبغی علی الکتاب والسنہ۔ انبیاء کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے، اور اس پر صحابہ کرام حضرت عمر اور ابوبکر سب کا اتفاق ہوا تو وفات رسول کے دن کہ حضرت زندہ ہو کہ یہاں نہیں آئیں گے۔ آپ کی حیات قبر میں، روز اقدس میں، برزخ میں، آخرت میں دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کے حق میں جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں جانتے ہو۔
بھئی آخرت کے معاملات ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ لا تشعرون کا معنی یہ کہ تم ادنا درجے کا بنک بھی نہیں رکھتے. اللہ اکبر. حیات اتنی بڑی ہے. جب اتنی بڑی حیات ہے کہ بڑے بڑے علماء اور قرآن دانوں کو خطاب ہے کہ لا تشعرون، تو کائے کے لیے اس میں زیادہ انگلیاں مارتے ہیں؟ اور چھوڑو. امت کے بہت سارے اکابر نے اس پر کتابیں لکھی. اس میں امام بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء مشہور ہے، اور صاحب تفسیر قرطبی کی کتاب تذکرۃ الاموات فی البرزخ والقبور بہت مشہور ہے. جلال سیوطی کی نور الصدور مشہور ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی کی آب حیات سنگ میل ہے. اور زمانہ حال کے محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، ان کی کتاب تسکین الصدور اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہے، عام کتاب نہیں ہے، بہت کچھ